کہ باپ دادا کو نہیں دے سکتے، بیٹے پوتے وغیرہ کو نہیں دے سکتے، اس کے پیچھے کیا راز؟ پہلے ایک بات آپ سمجھیں، ہاں ایک ذکر یہ بھی ضروری ہے جو سمجھاتا ہے، وَلَا يَدْفَعُ إِلَى بَنِي ہاشم، سادات کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بہت چھوٹی عمر میں تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے نہ سمجھ رہے ہوں، بہت چھوٹے تھے، زکوٰۃ کے مال آئے، ایک کھجور اٹھا لی، کیا کری؟ ایک کھجور اٹھا لی امام حسن نے، اور اٹھا کے اسے منہ میں رکھ لیا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کخ کخ، یہ عربی کا لفظ ہے، تھو نکل نکل، اما شعرتا انا لا ناکل الصدقہ، تمہیں یہ بھی دھیان نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اس کو آ جائیے، اس کو یہ ارشاد فرمایا گیا وَلَا يَدْفَعُ إِلَى مُحَمَّدٍ وَلَا إِلَى آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صدقہ کا مال نہ پیغمبر کو دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی پیغمبر کی اولاد کو دیا جا سکتا ہے، یہ دونوں اس سے جدا۔ اب اس کے پیچھے راز کیا ہے، ابھی ہم اس کی وضاحت کرنے کے اہل نہیں ہیں، کبھی کوئی موقع ہوگا تو میں بیان کروں گا، کیونکہ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ تھوڑا الگ ہے۔ تقریباً 32 مقامات پر زکوٰۃ کا قرآن میں ذکر ہونا 11 مکی سورتوں میں اور 21 مدنی سورتوں میں اس کا ذکر، اور پھر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بہت ہی اہمیت کا حامل، اور امت کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ کہ نماز کے اہتمام کا خیال تو کیا گیا، مگر اسی نماز کے ساتھ جس زکوٰۃ کا ذکر تھا اس کے اہتمام کا خیال نہیں ہے، ورنہ جس امت پر زکوٰۃ ہو اور وہ امت غریب رہ جائے، جس امت کو حکم زکوٰۃ ہو اور وہ امت کے لوگ کٹورا لے کے بھیک مانگیں، دوسروں کے پاس جائیں، یہ بڑے شرم کا مقام ہے۔ شاید یہی وجہ تھی، آپ پیغمبر کا دور دیکھیں، اچھا یہ مت سمجھیے گا عام طور پر ہماری قوم زکوٰۃ لینے والوں کو بڑی گیری نظر سے دیکھتی ہے، بولیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ زکوٰۃ وہ ایک الگ بات ہے کہ عاملین نہیں ہیں مگر وصولی کرنے والے ہوتے ہیں نا۔ ایک دوسری بات اور ہے، وہ یہ کہ ہماری قوم یہ بھی پتہ نہیں کب سے یہ تعصب پیدا ہو گیا، وہ یہ بھی رکھتی ہے دھیان میں، اچھا
یو پی سے آئے ہو، گجرات آئے ہو زکوٰۃ لینے، بہار سے آئے ہو، بنگال سے آئے ہو، یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو ہی سب دے دیا جائے، یہ اصول نہیں ہے شریعت کے۔ میں نے آپ کو پچھلے ہفتہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے کس کو دیں گے؟ بولیے۔ پھر اس کے بعد اپنا محلہ پڑوس، پھر جہاں ضرورت ہو وہاں دی جا سکتی ہے۔ ابھی میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ زکوٰۃ کے وصولی کے لیے بڑے متدین، بڑی اہمیت کے حامل لوگوں کا انتخاب ہوا۔ آپ کو معلوم ہے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے پیغمبر نے حضرت عمر کا انتخاب کیا ہے۔ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے پیغمبر نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا ہے۔ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے پیغمبر نے حضرت عمرو بن عاص کا انتخاب کیا ہے۔ پیغمبر نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا ہے۔ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے پیغمبر نے امین الامت حضرت عبیدہ ابن جراح جیسی شخصیات کا انتخاب کیا ہے۔ اور ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور بڑے مزے کی بات یہ کہ جب یمن کا قاضی بنا کر پیغمبر نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تو پیغمبر نے یہ تلقین فرمائی، اے معاذ تم جہاں جا رہے ہو وہ اہل کتاب کا نگر ہے، وہ یہود و نصارہ کی بستیاں ہیں۔ سنیے، وہاں جانا سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا۔ کس کی دعوت؟ ایک خدا وحدہ لا شریک اور خاتم الانبیاء کی رسالت کا پہلے چرچا ہو، ذکر پہلے ہو۔ اگر وہ مان لیں، اللہ کی وحدانیت کو مان لیں، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، محمد عربی کی خاتمیت کو مان لیں، تو اب دوسرا حکم دینا کہ اللہ نے تم پر نماز فرض کیا ہے، تم پر نماز فرض کیا ہے۔ اور جب یہ مان لیں تو پھر تیسرا حکم دینا کہ تم پر زکوٰۃ واجب ہے، ان کے مالداروں سے لے کر وہ زکوٰۃ تم ان کے غریبوں میں تقسیم کرنا۔ اچھا یہ بتائیں، حضور نے حکم دیا کہ زکوٰۃ کا حکم دینا اور ان کے مالداروں سے لے کر ان کے، اس سے یہ اندازہ لگا کہ پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں مت لانا، یہاں بولیے، یہاں مت لانا، وہیں ان کے مالداروں کی زکوٰۃ انہی کے غریبوں میں۔ یہ بہت لوگوں نے یہ غلط فہمی پال لی ہے، اس لیے اس کو سمجھا رہا ہوں، اس کو خیال میں رکھیے گا۔ اب پہلے ذرا اہمیت کو دیکھیں۔ رقیق القلب شخصیت کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نہایت نرم طبیعت کے تھے۔ صحیح ہے؟ بولیے۔ لیکن جب خلیفہ بنے اور لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، عمر جیسے جلالی نے مخالفت کی تھی۔ آپ حدیث پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کیجئے،
بہت سارے اصحاب نے مخالفت کی تھی، ابو بکر کی مت ماری گئی ہے، یہ کیا کر رہا ہے یہ؟ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کی ثبات قدمی پہ قربان جائیے، یہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں اس بات کے قائل حضرت عمر بھی ہو گئے اور صحابہ کا اجماع بھی ہو گیا، اور حضرت عمر نے یہاں تک کہا کہ اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہماری نظریں وہاں نہ پہنچ سکی جہاں نظر ابو بکر کی پہنچ رہی تھی، یہ تصدیق ہوئی۔ اور آپ نے کہا کہ حضور کے دور میں اگر کوئی ادنا شے، کیا ادنا شے بھی اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اگر آج وہ نہیں دے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اب صحابہ کیوں مختلف ہوئے؟ حضرت عمر نے مخالفت کیوں کی شروع میں؟ کہا کہ نہیں، زکوٰۃ اگرچہ نہ دے مگر مسلمان تو ہے، مگر اور مسلمان سے قتال کرنا درست نہیں ہے۔ یاد رہے اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے، اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے، مگر اس اجتہاد کی خطا پہ قربان جائیے کہ خطا میں بھی ثواب ہے، خطا میں بھی۔ اب آپ کو تعجب ہوگا، خطا ہو اور ثواب بھی کیسے ہوگا؟ اجتہاد میں خطا بھی ہو تو بھی ثواب، اور اگر ثواب اور درستگی کا مسئلہ آ جائے تو پھر دو ثواب ہے، دونا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے۔ اب اس کی اہمیت کو اجاگر حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر زکوٰۃ کوئی حضور کے دور میں دیتا تھا ادنا شے بھی تو اسے زکوٰۃ دینا ہوگا، اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس سے ہم قتال کریں گے۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ بولیے۔ چلیے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، خلافت فاروقی ہے، عہد خلافت فاروقی میں حضرت معاذ ابن جبل، جن کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لینا اور ان کے غربا میں، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہیں لینا ہے اور وہیں۔ اب ذرا سنیے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے تہائی مال، کتنا تہائی کتنا ہوا؟ 1/3، یعنی مثلا 3 لاکھ میں سے حضرت عمر کے پاس بھیج دیا مدینہ۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا ہم ٹیکس لینے کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بڑی ڈانٹ ڈپٹ کیا، وہ خط لکھا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کا جواب دوسرے خط قاصد کو بھیجا اور کہا کہ اے امیر المومنین، یہاں جتنی ضرورت زکوٰۃ کی تھی ہم نے یہاں والوں کو دیا، اور جو بچ گیا ہم نے آپ کو مدینہ بھیج دیا۔ اچھا دوسرا سال آیا، حضرت معاذ ابن جبل نے آدھا وہاں اور آدھا، بولیے، آدھا یمن میں اور آدھا مدینے میں۔ حضرت عمر نے پھر لکھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، جواب میں لکھا، قاصد کو بھیجا کہ حضور ہم نے یہاں ضرورت جتنی تھی سب کو دے دیا، اب ضرورت نہیں رہی، لہٰذا جو باقی بچا ہے ہم آپ کے یہاں بھیج رہے ہیں، اب ادھر ضرورت مندوں کو دیا جائے۔ تیسرا سال آیا، پوری زکوٰۃ حضرت عمر کو پہنچا دی۔ اچھا سنیے، پوری زکوٰۃ حضرت عمر کو پہنچی،
حضرت عمر پھر جلال میں آئے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے لکھا، ارے امیر المومنین، اب یمن میں کوئی غریب بچا ہی نہیں ہے. اب یمن میں کوئی غریب، کوئی فقیر ہے ہی نہیں، مسکین ہے ہی نہیں. نظام زکوٰۃ کتنا اہم ہے مسلمانوں کہ یمن میں نظام زکوٰۃ جب ڈالا گیا تو اس اصول پر قربان جاؤ کہ ایک بھی یمن میں زکوٰۃ لینے والا، اسی یمن کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لینا اور ان کے غریبوں کو زکوٰۃ. اب یمن سے مدینہ زکوٰۃ آیا کہ نہیں آیا؟ بولیے، آیا نا. اس کا مطلب اگر ضرورت نہ ہو تو دوسری جگہ بھی زکوٰۃ بھیجی. اب آپ نہ کہیے گا اچھا بھیا یو پی سے آئے ہو، ہیں؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ گجرات کی زکوٰۃ سے مدارس چل رہے ہیں. یہ جو 2 سال 3 سال گزرا ہے نا کووڈ میں، ہمارے علماء کے ہوش بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں. اب ان کو بھی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ پر تکیہ نہ کریں، وہ کچھ اور بھی سوچے، مدارس کا نظام چلانے کے لیے اور بھی طریقے اختیار کریں. آپ بھی جانتے ہیں جو پچھلا 2-3 سال گزرا ہے وہ کس طرح کا ماحول تھا. بہرکیف ابھی یہ بھی عنوان ہمارا نہیں ہے، اس کو رہنے دیں آپ. حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور ہے، سنیے. اور حضرت